اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا حسان صاحب، جو بڑے بزرگ تھے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ وہاں تحفظ القرآن کے نام سے ادارہ ہے، جو مسجد میں ادارہ چلنے کا رواج ہے سعودی عرب میں اور سعودی عرب کے مختلف شہروں میں. وہاں پہ آپ تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں، دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. بڑے عالم ہیں، حیدرآباد اور سعودی عرب میں انتہائی مقبول ہیں، اور ہندوستان ان کا آبائی وطن ہے. ظاہر سی بات ہے، یہاں پٹنہ سے بیسیکلی ان کا تعلق ہے. سب سے پہلے میں خانقاہ رحمانی میں مولانا آپ کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں. مولانا چھوٹا سوال یہ ہے، پہلا تو یہ کہ آپ خانقاہ رحمانی تشریف لائے. ہم سب ہماری پوری ٹیم اور خانقاہ کی پوری ٹیم آپ کا استقبال کرتی ہے. آپ نے خانقاہ رحمانی میں گھوم پھر کر کے یہاں کی مختلف چیزوں کو دیکھ کے کیا تاثر قائم کیا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. یہاں پہلی مرتبہ آنا ہوا. یہاں بہت پہلے سے تمنا تھی کہ یہاں آ کر کے یہاں کی زیارت کروں، لیکن ماشاءاللہ میں یہاں آیا تو پورا گھوما. بہت روحانیت محسوس ہوئی یہاں پہ، اور مزار پہ بھی حاضری ہوئی اور فاتحہ پڑھا ماشاءاللہ، اور تمام جگہ سب جگہ گھوما تو ماشاءاللہ بہت وسیع و عریض ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کے خدمات کو قبول فرمائے، اور جو اکابرین ہیں یہاں ان کے فیوز سے ہم سبوں کو مالا مال کرے. اس میں ایک سوال مولانا آپ سے یہ ہے کہ جو تحفظ القرآن جس ادارے کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، مسجد میں ادارہ چلنے کا نظام ہے وہاں، تو کیا اگر اس طرح کا نظام ہندوستان میں ہو تو وہ کیسا رہے گا؟ اور وہ جو نظام ہے وہاں تعلیم کا، درس و تدریس کا، اس کے بارے میں ذرا مختصراً بتا دیجیے آپ. مکاتب جیسے یہاں مکاتب ہوتے ہیں جی، جو رہنے سہنے والے نہیں، جو بچے محلے کے آنے جانے والے ہوتے ہیں، وہاں اسی طرح سے ہوتا ہے. کیا تحفظ قرآن جو وہاں کے جمعیہ تحفظ القرآن الخیریہ، اس کے تحت چلتے ہیں سارے یہ مکاتب. تو اس طرح سے یہاں بھی اگر ہو جائے تو ہمارے مشائخ تو سب کہتے رہتے ہیں اور کہتے گئے ہیں کہ یہاں مکاتب کا قیام بہت ضروری ہے. جگہ جگہ پہ مکاتب ہوں. مدارس تو ہوتے ہی ہیں لیکن اس کے اخراجات بہت ہوتے ہیں، لیکن یہاں اگر ہر مساجد میں مکاتب شروع ہو جائیں، اس میں محلے کے بچے پڑھیں اور امام صاحب ان کو تنخواہ اچھی دے کر کے ان کو پڑھایا جائے، اور تو بہت اچھا. ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، اور گاؤں میں کئی مساجد ہیں، ان کے اندر اگر یہ مکاتب چلیں تو ہر جگہ جو ہے حفاظ کرام اور دین سے تعلق رکھنے والے خوب پیدا ہوں گے. اصل میں یہ سوال میں نے اس لیے پوچھا مولانا آپ سے کہ چونکہ ان کی زبان تو عربی ہے، تو وہ لوگ خصوصیت کے ساتھ کن چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اصلاً؟ وہ شغف ہے، اور جو وہاں ہیں وہ مختلف یعنی ممالک کے بچے ہیں. انڈین بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، بنگال کے بھی ہیں، یمن کے بھی ہیں، اور حبشی بھی ہیں، اور عرب بھی ہیں. وہ سب آپس میں مخلوط ہیں، سب یعنی سب مل کر کے آپس میں. اور عربوں کے اندر بھی بہت اس کا شغف ہے، اہل قرآن سے ان کو بہت محبت ہے. جامع رحمانی میں دارالحکمت ایک شعبہ ہے جہاں اس بات پر خصوصی توجہ ہے کہ وہاں طلباء ان کا موڈ آف انڈرسٹینڈنگ، یعنی سمجھنے سمجھانے کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، اور طلباء کو عربی زبان میں ہی پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. تو اس کو آپ وہاں کے نظر سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. یہاں پہلی مرتبہ میں نے سنا ماشاءاللہ. یہاں کا امتیاز ہے یہ کہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کا عشق کو قبول فرمایا آپ لوگوں کے. اسی طرح جو شعبہ صحافت کا تذکرہ میں نے کیا تو فکر و نظر پر طلباء جو دارالحکمت کے ہیں، جو عربی زبان میں پڑھتے لکھتے ہیں، وہ الجزیرہ وغیرہ کے طرز پر عربی زبان میں خبریں پیش کرتے ہیں. تو وہاں پر خبروں کے دیکھنے کا اور میڈیا کا اور جرنلزم کا کس طرح کا اسکوپ ہے؟ اور اگر یہاں سے طلباء سعودی عرب جائیں تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی اخبار میں یا کسی میڈیا چینل میں، چونکہ عربی میں وہ صحافت کر رہے ہیں تجرباتی دور میں، تو ان کو موقع مل سکتا ہے؟ کچھ ایسا ہے اندازہ آپ کو؟ اس لحاظ سے مجھے اندازہ نہیں، لیکن وہاں اگر کوئی جا کر کے فصیح عربی میں بات کرتا ہے اور تو وہاں اچھی جگہ پہ اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اور اچھی جگہ پہ ان کا تعین بھی کرتے ہیں، تعینات بھی کرتے ہیں. لیکن اس موضوع پہ میرا کوئی وہ معلومات نہیں ہے.
کہ اگر وہ وہاں صحافت میں اصل میں وہاں وہیں کے لوگوں کو لیتے ہیں. اچھا جی لیکن اور دوسرے ممالک میں، عرب ممالک میں اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جو عربی میں بات کریں اور صحیح فصیح عربی میں بات کریں تو بہت اچھے اور یعنی جیسے کہ عالمانہ انداز میں ان سے معاملات کرتے ہیں. تو اب آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ جو طلبہ ہمارے عربی زبان میں خبریں پیش کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں فکر و نظر چینل پر، تو اور وہ ظاہر ہے کہ ہندوستان کے مسائل وہاں کی دنیا کو بھی دکھاتے ہیں اور وہاں کے مسائل کو بھی یہاں اجاگر کرتے ہیں، ان کے لیے اب آپ عربی زبان میں چند جملوں میں کچھ پیغام دے دیجیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، وہ مزید خبریں پیش کریں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ یوفقکم ویسدد خطاکم وینفع بکم الاسلام والمسلمین ویجعلکم لسان العلماء، علماء الهند. اللہ یوفقکم اللہ یوفقکم لما يحب ويرضاه. جزاکم اللہ، شکرا جزیلا مولانا، جزاکم اللہ تعالی فی امان اللہ. کیمرہ مین شاہد کے ساتھ فضل رحمانی، جامعہ رحمانی، خانقاہ منگیر.